بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ محض کرکٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بدھ 18 جون کے روزنامہ امت میں لندن سے آمد ایک چھوٹی سی خبر چھپی کہ ورلڈ کپ 99 کے لیے مہم منگل کے روز سرکاری طور پر شروع ہو گئی ہے، اور اس مہم کا آغاز یہ محض کرکٹ نہیں ہے کہ نعرے سے کیا گیا ہے۔ میری طرح کچھ اور لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ محض کرکٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ غالباً یہ جمود شکن رنگا رنگی ہے۔ اس جواب کا پس منظر یہ ہے کہ کئی سال قبل 1960 کے عشرے میں ایک کتاب میری نظر سے گزری جو سال گزشتہ میں امریکہ میں لکھی گئی مقبول نظموں پر مشتمل تھی۔ ایک نظم کا عنوان تھا کرکٹ۔ عنوان کے بعد تقریباً 2 صفحات کی 50 سے زیادہ سطروں کی ہر سطر میں صرف کرکٹ کا لفظ کسی سطر میں 1 بار، کسی میں 10-11 بار، کسی میں 3-4 بار دہرائے گا، یعنی کچھ اس طرح سے کرکٹ 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 والا حاصل القیاس۔ ہمارے نزدیک اس نظم کی سب سے زیادہ دل کو لگتی تشریح یہ تھی کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ زندگی میں اس طرح کا جمود، بے کیفی، بے رنگی، اکتاہٹ، بیزاری، یکسانیت اور تکرار ہے جس طرح کسی سے کہا جائے کہ دن بھر بیٹھا کرکٹ کرکٹ کا لفظ دہراتا رہے۔ انسانی فطرت تبدیلی کو پسند کرتی ہے۔ کرکٹ ہی کے حوالے سے غالباً 20ویں صدی کے شروع میں ایک تبدیلی میرے ذہن میں آتی ہے۔ اسے انگریزی کے ایک ادیب غالباً A.G. گارڈنر نے خاکے میں بیان کیا تھا۔ جوناگڑھ کے قریب ہندوستان کی چند ایسی ریاستیں تھیں، توانگڑ، جامنگر وغیرہ۔ غالباً جامنگر کے ہندو حکمران کا خاکہ گارڈنر نے لکھا تھا۔ اس کا بیشتر وقت لندن میں گزرتا تھا، جہاں وہ شوقیہ کسی کلب میں کرکٹ کھیلتا تھا، جبکہ دوسرے ایمیچور کھیلتے تھے۔ اس وقت لندن کے کلبوں میں 2 قسم کے کھلاڑی کرکٹ کھیلتے تھے۔ ایک غیر پیشہ ور شوقین کھلاڑی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ جینٹلمین ہیں۔ دراصل شوقین کھلاڑیوں ہی کی بنا پر کرکٹ کے کھلاڑیوں کو جینٹلمین کہا جاتا تھا۔ پروفیشنل یا پیشہ ور کھلاڑی لندن کے وہ رؤسا ہوتے تھے جو اپنے علاقے کے کرکٹ کلب کی جانب سے کرکٹ بطور مشغلہ کھیلتے تھے۔ کلب سے کسی معاوضے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جینٹلمین کھلاڑی تو لمبی لمبی رقمیں بطور عطیہ اپنے کلب کو دیا کرتا تھا۔ دوسری جانب ایسے کھلاڑی ہوتے تھے جن کا اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر وہ دن بھر کرکٹ کھیلتے تو شام کو کیا کھاتے، کیا اپنے بچوں کو کھلاتے؟ لہٰذا وہ کسی نہ کسی کلب میں ملازم ہو جاتے تھے جہاں انہیں تنخواہ ملتی تھی۔ جام نگر کے حکمران بھی ایک ریاست کے راجا تھے، لہٰذا وہ بھی جینٹلمین کے طور پر کھیلتے تھے۔ اس زمانے میں کرکٹ کے کھلاڑیوں کی ایک روایت یہ تھی کہ دونوں قسم کے کھلاڑی کرکٹ تو دن بھر ساتھ ساتھ کھیلتے تھے، لیکن لنچ کی میز پر کوئی جینٹلمین کسی پروفیشنل یا پیشہ ور کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہی وہ روایت تھی جسے جام نگر کے والی نے اپنی پہم جدوجہد سے تبدیل کرایا۔ انہوں نے اپنے جینٹلمین ساتھیوں کو سمجھایا کہ یہ کرکٹ نہیں ہے، لیکن ان جینٹلمینوں ہی کے کھیلنے کا نتیجہ تھا کہ ایمانداری اور وفاداری کے اصول کرکٹ کا لازمی جز بن گئے۔ کسی بھی شعبہ حیات میں خلاف اصول کوئی حرکت کسی سے بھی سرزد ہوتی ہے تو اس کے لیے انگریزی کا محاورہ بن گیا،
یہ کرکٹ نہیں ہے، یعنی یہ بے ایمانی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ روایتیں بھی تبدیل ہو گئیں، جنٹلمین ختم ہو گئے، پیشہ ور کھلاڑی رہ گئے۔ جب ہر شاخ پہ الو بیٹھ گئے تو انجام گلستان ظاہر تھا۔ قدم قدم پر پیسہ بولنے لگا۔ کھیل میں تبدیلی کی حالت کو دیکھیے کہ پہلے جو 6 دن میں ایک ٹیسٹ کھیلاتا تھا، 5 دن کھیل کے اور بیچ کا 1 دن چھٹی کا، جب پیسہ بولنے لگا تو 1 دن کی چھٹی بھی اکنامکس کے خلاف لگی، لہذا 5 دن مسلسل کھیلو۔ پھر 1 دن کا کھیل متعارف ہوا۔ پھر یہ کہ پورا دن کون کھیلنے آئے گا، لہذا روز و شب کا کھیل متعارف ہوا۔ مزید اختصاریہ یہ کہ صرف چند کھلاڑیوں پر مشتمل چند اووروں کا کھیل کھیلا جانے لگا ہے۔ پھر بابا لو چھٹی کرو۔ کھلاڑیوں کی تبدیلی کا ایک ظاہرہ پہلو تو ان کا لباس ہے۔ پہلے جنٹلمین صرف سفید قمیص اور سفید پتلون پہنتا تھا، لیکن اب اسے اس قسم کا لباس پہننا پڑتا ہے جسے دیکھ کر 1 صدی پہلے دہلی اور بعض شہروں میں ڈولی اٹھانے والے کہاروں کے لباس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ پیسہ بولنے لگا، لہٰذا مزاج اور کردار میں بھی تبدیلی آئی۔ اپنے ملک کی طرف سے کھیلتا تو پاکستانی جنٹلمین کو حق ہے کہ وہ کھیل کے عین درمیان میں انگلی میں چوٹ اور کمر کا سہارا لے کر میدان سے واپس آ جائے، لیکن معاوضہ لینے میں کوئی کمی نہ کرے۔ لیکن اگر وہ معاہدہ کسی غیر ملک سے ہو جائے تو 105 کے بخار میں مجروح ہاتھ پیروں کے ساتھ بھی وہ کھیلنے پر آمادہ ہے، کیونکہ یہاں کھیل دکھاؤ پیسہ کماؤ والی بات ہے۔ وہاں آپ ملک و قوم کے ہیرو تو نہیں ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ محض کرکٹ نہیں ہے تو پھر یہ دوسرے معنی والا کرکٹ ہے، یعنی جھینگر۔ اس لیے جس طرح جھینگر زور زور سے بولتا ہے، اسی طرح کرکٹ کا پیسہ بھی زور زور سے بولنے لگا ہے۔ بات معاوضے سے شروع ہوئی، انعام و اکرام تک پہنچی، بینیفٹ ملنے لگے، ہوس پوری نہ ہوئی تو شرطیں لگنے لگیں، اسٹے کھیلا جانے لگا، رشوت کی بنیاد پر فکسڈ میچ کا دور شروع ہو گیا۔ کم از کم الزامات کی حد تک تو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض کرکٹ نہیں ہے، تو پھر اردو والا کرکٹ ہے جس کے کاف پر زبر ہے، یعنی کوڑا کرکٹ۔ کرکٹ ظاہر ہے جہاں شرطوں، رشوتوں اور سٹوں کی بات ہوگی تو انگریزی والا کرکٹ تو وہاں نہ ہوگا، لہذا اردو والا کوڑا کرکٹ ہی ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اردو والا ہی وہ کرکٹ ہو جس کے دونوں کاف پر ایک ایک مرکز زائد لگا ہوتا ہے، یعنی گرگٹ۔ اس لیے جس طرح گرگٹ اپنا رنگ بدلنے میں مشہور ہے، اسی طرح یہ کھیل اور اس کے کھلاڑی بھی ہر لمحے اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں، بلکہ اس کی انتظامیہ بھی۔ غیر ملکی دوروں پر جب جاتے ہیں تو پاکستان کے یہ جنٹلمین ایسا رنگ بدلتے ہیں، کیا کوئی گرگٹ رنگ بدلے گا؟ وہاں سے معاوضات کی گٹھری کے علاوہ مقدمات کا پشتارا اور بدنامیوں کا ٹوکرا بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ بہرحال وہ کوڑا کرکٹ والا کرکٹ ہو یا گرگٹ والا، کرکٹ اثرات ہر طرف ہر چیز میں یکساں ہی نظر آتے ہیں۔ کانے نمک والا معاملہ ہے، جو اس میں دھس گیا نمک بن گیا۔ کچھ دنوں پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مرد اول براجمان تھے، وہ پولو کے شوقین تھے، چنانچہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس سے ملکہ ایک وسیع و عریض قطع زمین پر پولو گراؤنڈ سرکاری خرچ پر بنوا ڈالا۔ گھوڑوں کے لیے استبل بھی سرکار نے بنوا دیے۔ ہوسِ سیر و تماشا پوری نہ ہوئی تو اس میدان سے ملحق
ग्रीन बेल्ट पर पोलो ग्राउंड बनवाया। गुलदस्ता बाग है, खैर आबो हवा और सही। इस मर्द अव्वल का दौर पुरफतन और पुरमहन ख़त्म हुआ तो एक मर्द शरीफ बरसरे इक़्तिदार आए। ख्याल था कि उन्हें यह मालूम होगा कि जुल्म के लुग़वी माने क्या हैं। जुल्म यह है कि किसी शय को उसकी सही जगह से हटाकर गलत जगह पर रख दिया जाए। मसलन जो मैदान पोलो ग्राउंड के लिए नहीं था उस पर पोलो ग्राउंड बना दिया जाए। ये क्रिकेट नहीं था, ये जुल्म था। लेकिन जनाब वज़ीर आज़म, आपने क्या किया? आपने ये फैसला किया कि पोलो ग्राउंड को क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील कर दिया जाए और इसके अखराजात आप खुद बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल जो जगह जिस काम के लिए नहीं है उसे उस काम के लिए इस्तेमाल करना क्रिकेट नहीं है। अखराजात कोई भी बर्दाश्त करे। ये सही है कि हर शख्स का अपना कोई ना कोई मशगला होता है। किसी का मशगला पोलो, किसी का क्रिकेट, लेकिन अपने मशगले को अपनी ज़ात तक महदूद रखने ही का नाम तवाज़ुन है। क्रिकेट आपका मशगला है, बहुत अच्छी बात है। इस्लामाबाद क्लब मौजूद है, वहाँ एक मौजू क़तए ज़मीन मुख्तस करके उसमें पिच बनवा लीजिए और जब भी मौका मिले अपने साथियों को बुलाकर वहाँ क्रिकेट खेलिए। अगर इससे आला सतह की क्रिकेट खेलनी हो तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद दोनों जगहों पर स्टेडियम मौजूद हैं, वहाँ अपना शौक़ पूरा कीजिए। वरना अगर हर शख्स अपने मशगले के मुताबिक सरकारी इमारतों में रद्दो बदल करता और करवाता रहेगा तो फिर यही कहा जाएगा ये महज क्रिकेट नहीं है। 1950 के लगभग कराची से छपने वाले एक रोज़नामे के एक फ़काइया कॉलम में किसी ने उस मुख्तलिफ़ अमायदीन के मशगले बताए थे। उस वक्त ऐवान हाय बाला में मुक़ीम बुज़ुर्गों से लेकर काबीना के मुख्तलिफ़ वज़रा और पाकिस्तान के चंद अहम सुफ़रा और में फ़हरिस्त में शामिल थे। उनमें से 2 आदमियों का मशगला बताया गया था दौड़ना, एक का मुर्गियों के पीछे, दूसरे का डैश डैश डैश। अगर हर नया आने वाला अपने ज़ौक़ के मुताबिक सरकारी इमारतों में रद्दोबदल करने लगे तो कुछ दिनों के बाद कोई इमारत मुर्गी खाना बन जाएगी और कोई डैश 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 खाना, यानी सब कुछ रह जाएगा लेकिन जो कुछ रहेगा वो महज क्रिकेट नहीं होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।